تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری کے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور ان نعمتوں کو برتنے کا، ان نعمتوں کو اپنے لیے اور دنیا والوں کے لیے مفید بنانے کا طریقہ بیان فرمایا، اور اس کی مزید وضاحت کے لیے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ہمیں اور آپ کو ان رسولوں میں سے سب سے افضل رسول کا امتی بنایا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشوں اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جن بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے سب سے عظیم نعمت ہماری اولاد ہے۔ باقی جو نعمتیں ہیں توحید کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، یہ سب دینی نعمتیں ہیں۔ دنیاوی نعمت کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و دولت کے طور پر، صحت کے طور پر، گھر مکان کے طور پر، جائیداد کے طور پر بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہماری اولاد ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہماری اولاد بیمار ہو جائے یا اسے تعلیم دینی پڑ جائے تو ہم اس کی تعلیم کے لیے، اس کے دنیاوی فائدے کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی شفا کے لیے دنیا کی دوسری تمام نعمتوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی دوسری نعمتیں اولاد کی نعمت کے مقابلے میں کمتر ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اور آپ کو اتنی بڑی اور اتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے تو اسے مفید بنانے کے لیے بھی کچھ اصول و قواعد بیان کیے ہوں گے، جس کو ہم اور آپ تربیت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یقینی طور پر اتنی عظیم الشان نعمت کی تربیت کے لیے اسے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور ساری دنیا والوں کے لیے مفید بنانے کے لیے کچھ اصول اور قواعد بیان کیے ہوں گے، کچھ اس پر زور دیا گیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے سارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے ایمان کا واسطہ دے کر کے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد اپنے پورے گھر والوں کو۔ پورے گھر والوں میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کے ہم نگراں، ذمہ دار اور گارجین ہیں، وہ چاہے ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہوں۔
ہماری بہن ہمارے بھائی کیوں نہ ہوں، یہ ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں کیوں نہ ہوں، ہم گھر میں جتنے لوگوں کے گارجین ہیں سارے لوگ ہمارے اہل ہیں، اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہماری ذمہ داری، ہماری ایمان کا تقاضا اور مطالبہ ہے۔ کون سی جہنم کی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ یہ دنیا کی آگ ہے جسے عام طور سے لکڑی کے ذریعہ، کوئلے کے ذریعہ یا کسی اور چیز کے ذریعہ روشن کیا جاتا ہے، اور ایندھن کے طور پہ ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ آگ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اسے ہاتھ پر لینا، اسے چھونا اور پکڑنا تو دور کی بات ہے، عام حالات میں اس کے قریب ہونا بھی انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جسے بھڑکانے کے لیے، جسے جلانے اور تیز کرنے کے لیے لکڑیاں نہیں ڈالی جائیں گی، کوئلے نہیں ڈالے جائیں گے، پتے اور کاغذ نہیں ڈالے جائیں گے، انسان ڈالا جائے گا اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ جو جہنمی انسان ہوں گے ان کو ڈال کر کے اس آگ کو اور بھڑکایا جائے گا، اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ کون سے پتھر ہوں گے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پتھر سے مراد گندھک ہے، جس کے ذریعہ ماچس یا سرائی بنائی جاتی ہے، گندھک ہے۔ اور بعض دوسرے مفسرین نے کہا یہاں پتھر سے مراد وہ مورتیاں اور بت ہیں جسے انسان بنا کر کے دنیا کے اندر پوجتا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے، اسے جہنم میں ڈال کر کے جہنم کی آگ کو اور زیادہ بھڑکایا جائے گا، تیز کیا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ جس جہنم کا معاملہ دنیا کے معاملات کی طرح سے نہیں ہوگا کہ بعض دفعہ جیل کا، قید خانے کا یا تھانے کا داروغہ یا ذمہ دار یا جیلر قیدی کے حالات کو دیکھ کر کے رحم کھا جاتا ہے، بعض دفعہ اس کی پوزیشن کی وجہ سے مرعوب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ رشوت لے کر کے اس کے ساتھ نرمی برتنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس جہنم کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو بہت سخت دل اور بہت طاقتور جسم والے ہوں گے، بہت سخت دل ہوں گے۔ انسان کتنا ہی روئے، چیخے، چلائے، کتنے ہی حالات بدتر کیوں نہ ہو جائیں، ان کے دل کے اندر نرمی کی کیفیت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اب بہت سخت جسم والے، بڑے مضبوط اور ہیکل قوی ہوں گے، ان کو مرعوب کر کے، انہیں شکست دے کر کے، انہیں دھکا دے کر کے کوئی آگے بڑھ جائے، نکل جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العالمین انہیں جو کرنے کا حکم دے گا اس میں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو کہا جائے گا اس کی نافرمانی وہ نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جسے کرنے کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ایسے سخت دل، ایسے مضبوط اور ایسے فرما بردار قسم کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ نگراں کا حال ہے۔ وہ جہنم کا حال یہ ہے کہ اس کی ایندھن فرشتے، انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایسے آگ سے، ایسی جہنم سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم سارے لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم سب کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مخاطب کیا ہے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی اگر فکر ہے تو وہ ساری کی ساری فکر دنیاوی اعتبار سے ہے۔ ہماری اولاد دنیاوی اعتبار سے ترقی کر جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، بزنس مین بن جائے، دنیاوی اعتبار سے وہ ترقی کی اعلیٰ سے اعلیٰ منزلوں پر بڑھتا چلا جائے، صحت اس کی اچھی ہو جائے،
دنیاوی اعتبار ساری فکر کا محور اور مرکز اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیاوی اعتبار سے تو بہت ترقی دلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دینی اعتبار سے ہماری اولاد کی حالت یہ ہے کہ ہم میں سے کئی لوگوں کے بچے کلمہ طیبہ سے صحیح معنوں میں واقف نہیں ہیں۔ یہ ہمارے حالات ہیں، جبکہ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت اولاد اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا فرمائی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی۔ دنیاوی اعتبار سے اس طور پر کہ اگر ہماری اولاد صالح ہوگی، نیک ہوگی، اللہ کے احکام کو پہچاننے والی ہوگی، اللہ کے توحید کا اقرار کرنے والی ہوگی، تو ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ ہمارے حق میں دعائے خیر کرے گی، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، وہ جو بھی نیک عمل کرے گی اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب کا حصہ مقرر ہوگا۔ اور اخروی اعتبار سے اس طور پر کہ یہ ساری نعمتیں، سارا اجر ہمارے نامہ اعمال میں شامل ہوتا چلا جائے گا۔ اور دنیاوی اعتبار سے اس طور پر کہ وہ اولاد اگر صالح اور نیک ہوگی تو جس طرح سے اہل دنیا کے کام آئے گی ایسے وہ ہماری بھی فرما بردار ہوگی، ہمارے بڑھاپے میں، ہماری کمزوری میں ہمارے کام آنے والی ہوگی، نافرمان نہیں ہوگی۔ آج اکثر لوگ اولاد کی نافرمانی کی شکایت کرتے ہیں، اور کیفیت بھی یہی ہے، اکثر اولاد نافرمان نکل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے بچپن میں اس کی تربیت کی ہی نہیں، بچپن میں ہم نے والدین کا مقام و مرتبہ بتلایا ہی نہیں، آخرت کی زندگی کا تصور پیدا ہی نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، تربیت نہیں کی گئی ہے تو ایک جنگلی پودے کی طرح سے وہ جس طرف چاہے گا اس طرف نکلتا چلا جائے گا۔ اب جبکہ وہ ایک درخت بن چکا ہے، توانا درخت بن چکا ہے، اب اس کو اپنے راستے پر لانا سیدھا کرنا ممکن نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اولاد کی شکل میں جب ہمیں عطا فرمایا تھا تب وہ ایک پودا تھا، ہم جس طرف چاہتے اس کو موڑ دیتے۔ اس وقت ہم نے اس کو دنیا کی طرف موڑا، اس وقت ہم نے اس کو مادیت کی طرف موڑا۔ اب جب وہ بڑا ہو گیا ہے تو اس کی اصل دنیا ہے، اصل مادہ پرستی ہے، اس کے لیے اولاد، اس کے لیے والدین، اس کے لیے گھر، اس کے لیے عزت، اس کے لیے ناموس، اس کے لیے دین، اس کے لیے توحید، یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ اگر دنیا سے یہ ساری چیزیں ٹکرا جاتی ہیں تو ساری چیزوں کو قربان کر کے وہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو مادہ پرست بنایا ہے، دنیا پرست بنایا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن و حدیث کے اندر جگہ جگہ اولاد کی تربیت کا ذکر آیا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت مشہور صالح نیک بندے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کروں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بچپن میں جو نصیحت فرمائی گئی، دو نصیحتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں، جس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوگی کہ کس طرح سے اولاد کو اپنے والدین کو اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، کن باتوں پر زور دینا چاہیے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے 13 سے لے کر کے 19 تک ذکر فرمایا ہے لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور وہ بات یاد کیجئے جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی بنیاد پر ہمیں اولاد کی تربیت کرنی چاہیے وہ توحید ہے، شرک سے بیزاری ہے۔ اپنی اولاد کے دل و دماغ میں توحید کی اہمیت کو بتلانا، توحید کی حقیقت کو بتلانا، توحید کے معنی و مفہوم کو بتلانا، اور اس کے دل و دماغ میں توحید کو پیوست کر دینا اور شرک سے اس کو بیزار کر دینا، یہ تربیت کی پہلی اینٹ اور بنیاد ہے۔ اس پر تربیت کی عمارت رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے بعد میں جو نصیحتیں کی ہے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے کہا ہے یا بنیا انها ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، ایک بات اور ذہن میں رکھو
इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, कोई भी नेकी या कोई भी बुराई, जो भी काम तुम करोगे अच्छा होगा या बुरा होगा, इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, अगर वो अच्छाई या बुराई, अच्छा या बुरा अमल राई के दाने के बराबर भी होगा, बहुत कमतर और मामूली गुनाह क्यों ना हो, बहुत कमतर और मामूली नेकी क्यों ना हो, इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, राई के दाने के बराबर भी क्यों ना हो, फतकुन फी सखरतिन, किसी चट्टान के अंदर घुस करके छिप करके वो अच्छाई या बुराई तुम क्यों ना करो, और फी समावाती और फिर अर्जी, या आसमान की बुलंदियों पर चढ़कर क्यों ना करो, या जमीन के तह में घुस करके क्यों ना करो, याती बिहल्लाह, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी उस अच्छाई और बुराई को निकाल के बाहर लाएगा। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे गाफिल नहीं है, इसलिए अपने तमाम आमाल में, तमाम अच्छे बुरे कामों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस इल्म का यकीन और तसव्वुर जिंदा रखना। जब भी कोई काम करना दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से, अपने वालिदैन के ताल्लुक से, या किसी इंसान के ताल्लुक से, किसी जानवर के ताल्लुक से, अच्छाई से मुताल्लिक हो या बुराई से मुताल्लिक हो, इस गफलत में मत रहना कि हमारा छुप करके करना, तन्हाई में करना, लोगों से हट करके करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में नहीं होगा। इस गफलत में मत रहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म की हकीकत हमेशा जिंदा और जावेद रखना। आप गौर कीजिए, हमारे दिलों में, हमारी औलाद के दिलों में अगर यह हकीकत बैठ जाए, सही मानों में बैठ जाए कि हम रात की तन्हाई में कोई काम करें या दिन के उजाले में कोई काम करें, आवाम और पब्लिक के दरमियान कोई काम करें या अकेले में कोई काम करें, हर काम और तमाम की तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में है, वो देखता है, वो जानता है, और वो सारी की सारी चीजें क़यामत के दिन निकाल के बाहर लाने वाला है। ये यकीन अगर बैठ जाए, क्या बुराई करने की तरफ हमारा दिल माइल होगा? यह हमारी औलाद जो भी एक पौधा है, अगर आज ही से उसके दिलो दिमाग में हकीकत बिठा दी जाए, यकीनन उसकी तरबियत नेकियों की तरफ होगी, बुराइयों की तरफ उसका दिल नहीं जाएगा। इन्नल्लाह लतीफुल खबीर, यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बारीक भी है, वो बारीक से बारीक और लतीफ से लतीफ और छोटी से छोटी चीजों को भी देखता, जानता और सुनता है। इन्नल्लाह लतीफुल खबीर, वो बारीक भी है और सारी बातों की खबर रखने वाला है। लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद और ईमान की तालीम और तरबियत के बाद दूसरी बात जो अपने बेटे के दिमाग में बिठाई, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे हालात को, सारी चीज़ों को, सारी अच्छाइयों को, सारी बुराइयों को देखता है, जानता है, सुनता है, और सारी चीज़ों को क़यामत के दिन बाहर निकाल के लाने वाला है। उसके बाद फरमाते हैं, या बुनैया अक़ीमिस सलाता, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करना। अब यहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक का तज़किरा आया। या बुनैया अक़ीमिस सलाता, ऐ मेरे बेटे नमाज को कायम करना। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको हुक्म दिया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरि सिनीन। अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं, और अगर 10 साल के होने के बाद नमाज में गफलत बरतें तो उन्हें मारने पीटने की जरूरत पेश आए तो वो भी करो। 7 साल की उम्र में अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। 7 साल का मतलब क्या हुआ? वो उम्र जिसमें हमारे यहां बच्चे आम तौर से LKG UKG में होते हैं। हम ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो इस उम्र के बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं? अच्छा, जाहिर सी बात है 7 साल की उम्र में जब हमें हुक्म देने के लिए कहा जा रहा है तो यह जरूरी है कि 7 साल से पहले उनको बताया जाए नमाज क्या होती है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, तभी तो हुक्म देंगे। इसका मतलब है वो बचपन ही से, शुरू ही से उनकी तरबियत की जाए, उनको मस्जिदों में लाया जाए, दुरूस में लाया जाए, प्रोग्राम में लाया जाए। आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खवातीन अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर के आया करती थी। हदीसों के अंदर आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाज दफा मैं लंबी नमाज पढ़ाने का इरादा करता हूं मगर छोटे बच्चों के रोने की आवाज सुनता हूं, इसलिए नमाज मुख्तसर कर देता हूं। मालूम यह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खवातीन खुद भी आया करती थी। अव्वल तो खवातीन को लाने की जरूरत है। खवातीन आया करती थी, औरतों के जरिए घर की तरबियत होती है।
اور وہ خواتین اکیلے نہیں آتی تھیں، اپنے ساتھ اپنے تمام چھوٹے بچوں کو لے کر کے آیا کرتی تھی۔ آج ہمارے یہاں اگر گھروں میں چھوٹے بچے ہیں تو یہ مضبوط بہانہ ہوتا ہے خواتین کے نہ لانے کا۔ چھوٹے بچے ہیں، وہ روتے ہیں۔ یہ ہمارا جو اپنا ماحول ہے، اگر مسجد میں بچے آ جائیں، شور شرابہ کریں تو ہمیں بڑی تنگ دلی محسوس ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان بچوں کو فارغ کر دیا جائے۔ گھور کر کے لوگ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ غلط کیفیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے جو روتے تھے، جن کے رونے کی آواز سن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیا کرتے تھے۔ امام کو یہ حکم ہے کہ نماز مختصر کر دو اگر بچہ رو رہا ہو تو۔ وَمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، بیٹا 7 سال کا ہو جائے، بیٹی 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ اس کا مطلب اس سے پہلے اس کو بتاؤ نماز کیا ہے، کیسے ادا کی جاتی ہے، اور 10 سال کا ہونے کے بعد اگر ادا نہ کرے تو اسے مارو۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ۔ ابھی بیٹا ہے، حکم دیا جا رہا ہے وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا، بھلائی کا، نیکی کا لوگوں کو حکم دو اور برائی سے روکو۔ آج آدمی بڑھاپے کی منزل میں پہنچ گیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہا ہے۔ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہی سے اس کے دماغ میں بات ڈال رہے ہیں کہ جب بھی معاشرے کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز تمہاری نظر سے گزرے، اسلام کے حکام کے خلاف کوئی بھی کام ہوتے ہو تم دیکھو تو فوراً اس سے روکنے کی کوشش کرو۔ آج معاشرہ مختلف قسم کی برائیوں میں کیوں مبتلا ہے؟ روزانہ تنزلی میں، انحطاط میں، پستی میں کیوں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ اگر ہم اپنے بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے بات ڈال دیں کہ ساتھیوں کے درمیان یا گھر میں یا کہیں بھی جب بھی اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، معاشرے کے خلاف کوئی بھی کام کرتا ہوا دیکھا جائے، اسے ٹوکا جائے۔ اگر ہماری اولاد ہم کو غلط کام کرتے ہوئے ٹوکنے لگے، کیا ممکن ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی سگریٹ پینے والا ہوگا، شراب پینے والا ہوگا، جھوٹ بولنے والا ہوگا، نماز چھوڑنے والا ہوگا؟ ہماری اولاد ہم کو شرمندہ کرے گی، یقیناً ہم نہیں چھوڑ پائیں گے۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ والدین نے اپنی اولاد کو سگریٹ سے منع کیا اور بیٹے نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ابو آپ بھی تو پیتے ہیں۔ بس اس کا ایک ہی جملہ اس والد کی نصیحت کے لیے کافی ہو گیا۔ مجھ سے خود بیان کیا ایسے لوگوں نے کہ بس اس کا ایک جملہ میرے لیے کافی ہوگا، میں نے اسی وقت سگریٹ توڑ کے پھینک دیا۔ کہ اگر ہم اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اسے سگریٹ چھڑوانا چاہتے ہیں، تو خود پہلے چھوڑنا ہوگا۔ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، بچے کے ذہن میں شروع ہی سے بات ڈال دی جائے کہ معاشرے کے اندر معاشرے کو نقصان پہنچانے والی ہے، اسلام کے خلاف کوئی بات دیکھو فوراً اس کو ٹوکو، اس کو منع کرو، اس سے روکنے کی کوشش کرو۔ معاشرے کی اصلاح ایسے ہوتی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب معروف کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تو لوگ برا بھلا بھی کہیں گے، مار پیٹ بھی کریں گے، شرمندہ بھی کریں گے، تانا بھی دیں گے، سب کچھ ہونے والا ہے، اور یہ یقینی بات ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس لیے کہا گیا یہ معروف کا حکم دینے کے بعد، برائی سے روکنے کے بعد جو تمہیں مصیبت آئے اس پر صبر کرنا۔ مصیبت آئے گی، یقینی بات ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر معروف کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے، یعنی دعوت کا کام کرتے ہوئے اگر مصیبتیں نہ آئیں، لعن طعن نہ ہو، جسمانی پریشانی نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی دعوت کا کام انبیاء کے طرز پر انجام نہیں پا رہا ہے، ابھی کچھ کمی باقی ہے۔ کیونکہ اگر انبیاء کے طرز پر دعوت کا کام ہوگا تو جو پریشانی انبیاء کو آئی ہے اس جیسی پریشانی ہم کو بھی لاحق ہو کر کے ہی رہے گی۔ کیونکہ اگر پریشانی سے کسی کو محفوظ کیا جا سکتا تھا تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے انبیاء کو محفوظ کرتا۔ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہی تاکیدی احکام میں سے ہے، اللہ رب العالمین کے تاکیدی احکام میں سے ہے۔ اب اخلاقیات کی تعلیم، لقمان اسلام کی تعلیم و تربیت میں اخلاقیات کی تعلیم یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اپنی رخسار کو، اپنے چہرے کو ٹیڑھا کر کے مت بات کرو لوگوں سے، لوگوں کے لیے اپنے چہرے کو ٹیڑھا نہ کرو۔ غرور میں
یا کسی چیز کی کثرت کی وجہ سے اپنا چہرہ لوگوں کے سامنے ٹیڑھا کر کے منہ بسوڑ کے بات نہ کرو. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ رب العالمین کسی بھی اترانے والے اور فخر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا ہے. وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ, اور اپنی چال میں نرمی اختیار کرو, اکڑ کے مت چلو, نرم چال چلو. وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اور اپنی آواز پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, یقیناً تمام قسم کی آوازوں میں سے سب سے زیادہ ناگوار آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے, جو بے پناہ تیزی کے ساتھ بولتا ہے. اس لیے تیز آواز کے ساتھ لوگوں سے بات نہ کرو, نرمی کے ساتھ بات کرو, نرم چال چلو, اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. شروع ہی سے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کو اس بات کی تربیت دیں, ایمانیات کی, توحید کی, نماز کی, امر المعروف والنہی عن المنکر کی, اور اخلاقیات کی. یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی تعلیم دینے کا اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں کی نصیحت بنیادی طور پر کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی سواری پر بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا, یا غلام اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن, اے بیٹے میں تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں, اللہ رب العالمین ان کے ذریعے تمہیں فائدہ پہنچائے گا. احفظ اللہ یحفظک, اللہ رب العالمین کو یاد رکھو, اللہ رب العالمین تمہیں یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ رب العالمین کے احکام کو یاد رکھو, اللہ رب العالمین کو ہر ضرورت کے موقع پر اپنے سامنے پاؤ گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, اور جب کسی سے مانگنا ہو تو خالص اللہ رب العالمین ہی سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور مدد طلب کرنی ہو تو اللہ رب العالمین ہی سے مدد طلب کرنا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ, اور یہ بات جان لو کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم کو اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں, یعنی تقدیر لکھ دی گئی ہے, اس میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. جتنا نفع پہنچنا ہے مقدر میں لکھ دیا گیا, جتنا نقصان پہنچنا ہے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کے احکام کو توڑ کر کے کسی سے ڈرتے ہوئے, کسی سے لالچ رکھتے ہوئے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کرنا. جو نفع پہنچنا ہے مقدر میں لکھ دیا گا اتنا پہنچنا ہی ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس نفع سے آپ کو روک نہیں سکتی ہے. اور جو نقصان پہنچنا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس نقصان سے آپ کو بچا نہیں سکتی ہے. اس لیے کسی بھی خوف, کسی بھی لالچ کی بنیاد پر اللہ کے احکام کو مت توڑنا. وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, اور یہ بات یقین کے ساتھ جان لو کہ جو کچھ تمہیں مل گیا ہے, خوشی کی شکل میں, غم کی شکل میں, مال و دولت کی شکل میں, صحت کی شکل میں, جس شکل میں بھی جو مل گیا ہے وہ تم سے ہٹ کر کہیں اور جانے والا نہیں تھا, وہ ملنے والا ہی تھا. اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا تھا. اس لیے شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کرو. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ, اور جو تمہیں مل گیا ہے, لاحق ہو گیا, جو مصیبت لاحق ہوئی ہے وہ تم سے الگ ہونے والی نہیں تھی, یقیناً لاحق ہونے والی ہی تھی. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ, اور یہ بات یقین کے ساتھ جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے. وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ, اور یہ بات بھی یقین کے ساتھ جان لو کہ آسانیاں دشواریوں کے ساتھ آتی ہیں. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اور یہ بات بھی جان لو کہ آسانی کے ساتھ دشواری بھی لگی ہوئی ہے. حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں آتے ہیں. اگر دشوار حالات آ جائیں, مشکل حالات آ جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا تغیر والی دنیا ہے, اس کے اندر چینجنگ و تبدیلی یقینی ہے. اس لیے اگر خوشی کے حالات آئیں, مالداری کے حالات آئیں تو اس پر اکڑنے اور اترانے کی ضرورت نہیں, وہ حالات بھی بدلنے والے ہیں. اور تنگی کے حالات آئیں, دشواری کے حالات آئیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں, وہ حالات بھی بدلنے والے ہیں. ان مع العسر یسرا, دشواری کے ساتھ, مشکل کے ساتھ آسانی بھی آنے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادی چیزوں پر اپنے بھتیجے کی تربیت کی تھی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان بنیادی چیزوں پر اپنی اولاد کی تربیت کریں. تربیت کے تعلق سے ایک بات کا اور خیال رکھا جائے. عام طور سے ہمارے یہاں اگر اسلامی تربیت کے نام پر بھی کوئی چیز کہی جاتی ہے تو اس میں یہ بات نہیں واضح کی جاتی ہے کہ ایسا کیوں کیا جائے. مثال کے طور پر اگر ہمارا لڑکا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے بھائی داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اتنی باتوں اس سے کہی جاتی. گالی دے رہا ہے اسے منع کیا جاتا ہے, چوری کر رہا ہے اسے منع کیا جاتا ہے. ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک یہ کام ہوتا ہے.
لیکن ایسا کیوں کیا جائے اس پر زیادہ فوکس نہیں ہوتا ہے. داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ کیوں، یہ نہیں بتلایا جاتا. بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں اصل نہیں ہیں. اصل بات یہ کہ اس کے دل میں اسی وقت سے بات ڈال دی جائے کہ ہم ایک مسلمان آدمی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنا ہمارے ایمان کی ذمہ داری ہے. داہنے ہاتھ سے کھاؤ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے. جھوٹ مت بولو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اپنے تمام کاموں میں، اپنی تمام تربیتوں میں بچے کی دماغ میں یہ بات ڈالتے چلیں کہ یہ بات جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے، یہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی بات نہیں ہے، کسی فلسفے کی بات نہیں ہے، تمہارے دنیاوی مفاد کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اس کے دماغ میں یہ بات شروع سے ڈالتے چلیں. اسی طرح یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی شروع ہی سے تربیت کرتے ہوئے ہم عقیدے کی بات اس کے دماغ میں سب سے پہلے ڈالیں. سب سے بنیادی چیز عقیدہ. عقیدے کی بات، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، نبی کیا ہوتے ہیں، اللہ کی کتابیں کیا ہیں، یہ بنیادی عقائد کی باتیں ان کے دل و دماغ میں ڈالیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کی تعلیم، تیسرے نمبر پر اخلاقیات اور آداب کی تعلیم. نماز کے یہ آداب ہیں، کھانے کے یہ آداب ہیں، سونے کے یہ آداب ہیں، غسل کے یہ آداب ہیں، پیشاب پاخانے کے یہ آداب ہیں. آداب زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائے ہیں اس پر ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. عام طور سے تربیت کے لیے بیٹوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ادھر توجہ کی جاتی ہے، لیکن بیٹیوں پر بھی تربیت کی خصوصی ضرورت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر خواتین خاص طور سے، ہماری بیٹیاں خاص طور سے ارتداد کی کیفیت اختیار کر گئی. ارتداد کا مطلب یہ ہوا دین سے ہٹ جانا، مرتد ہو جانا. آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر ہماری مسلم لڑکیوں میں سے کئی ایسی لڑکیاں جو غیر مسلم سے شادی کر لیتی ہیں. یہ ایسا اچانک ہی نہیں ہو گیا ہے. آج ہماری لڑکیاں غیر مسلم کو پسند کرنے لگیں، ان سے شادی کرنے لگیں. یہ کیفیت اچانک پیدا نہیں ہو گئی ہے، اس کیفیت کو ہم نے پروان چڑھایا ہے. آپ دیکھتے رہے ہوں گے کچھ دنوں پہلے تک اور آج بھی بہت سے گھروں میں جب شادی کے لیے رشتہ تلاش کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بھائی داڑھی والا لڑکا نہیں چاہیے. لڑکیاں صاف طور پہ کہہ دیتی ہیں داڑھی والا لڑکا ہمیں پسند نہیں ہے. بہت سے اہل حدیثوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں. یہاں سے فتنے کی جڑ شروع ہوئی تھی. اس وقت ہم نے تربیت نہیں کی تھی، اصلاح نہیں کی تھی. کل وہ لڑکی داڑھی والے لڑکے کو ناپسند کر رہی تھی، آج وہ داڑھی کو ناپسند کر رہی ہے، اور کل وہ پورے اسلام کو ناپسند کرے گی، اور کر رہی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کی تربیت ہو، ہماری دنیا اور آخرت میں بے عزتی کا سامنا ہم کو نہ کرنا پڑے، تو ضروری ہے کہ اسلامی احکام پر ہم تربیت کریں. اور تربیت کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم خود عملی نمونہ بنیں. خود عملی نمونہ بنیں. ہم جیسا کریں گے یقینی طور پر بچے کورے کاغذ کی طرح سے ہوتے ہیں، وہ سارے اعمال، سارے کام ان کے ذہن و دماغ میں نقش ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم کہنے سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. جیسا ہم کریں گے ویسا ان کے دل و دماغ میں نقش ہوگا. ہمارے یہاں دنیاوی تعلیم کا کافی چرچا زور ہے. یقیناً شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت بھی بے پناہ ضروری ہے. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں چیزیں بیک وقت حاصل نہیں کی جا سکتی ہیں. ہم ایک لڑکے کو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کروائیں، کسی انگلش میڈیم میں اس کا ایڈمیشن کروائیں، دنیاوی تعلیم کورس حاصل کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ عقیدے کی کتاب بھی پڑھے، وہ قرآن کریم بھی حفظ کر لے، اور بنیادی چیزیں بھی اسلام کی اس کو معلوم ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. عام طور سے ایسا سمجھا یا عملی طور پر ایسا برتا جاتا ہے، حالانکہ یہ 100% غلط ہے. 100% غلط ہے. خود میرے تجربے میں یہ چیز یہی شاہجہاں پور میں آئی ہے. ایسے بچے ہیں جو باقاعدہ انگلش میڈیم کی پوری تعلیم، پورا کورس حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور بھی ابتدائی درجات میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ابھی تیسرے درجے میں 3rd کلاس میں لڑکا ہے، تکشلا میں پڑھ رہا ہے. عربی کا کورس پورا کا پورا پڑھ رہا ہے. پوزیشن اس کی یہ ہے کہ اگر وہ آج عربی کلاسز کو چھوڑ کر کے کسی مدرسے میں داخلہ لینا چاہے تو عربی کے کم سے کم دوسرے کلاس میں ضرور اس کا داخلہ ہو جائے گا. عقیدے کی کتاب، گرامر کی کتاب، قرآن، اردو، دینی تعلیمات، ساری کی ساری چیزوں پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے باقاعدہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے اپنے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہی تعلیم دلا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. عین ممکن ہے، یقینی ہے کہ ہم دونوں تعلیم بیک وقت دلا سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس علم ہے ہم خود بچے کی تعلیم و تربیت کریں.
یا کسی مدرسے میں اس کو داخل کریں, کسی ٹیوٹر کا انتظام کریں, یا اور کیسا بھی اس کا انتظام کریں. لیکن یہ جو تصور دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ ہم دونوں تعلیم ایک ساتھ نہیں دلا سکتے ہیں, بہت غلط تصور ہے. یقینی طور پر اپنی اولاد کو ہم دونوں قسم کی تعلیم بیک وقت دلا سکتے ہیں, اور یہ ضروری بھی ہے. اسلام نے تعلیم کو دنیاوی اور دینی خانے میں بانٹا ہی نہیں ہے. اسلام نے دونوں کی تعلیم دی ہے, دونوں کا حکم دیا ہے. اس لیے جیسے یہ ضروری ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم دلائیں, ایسے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو, اپنی بچیوں کو دینی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی منہج پر تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہونے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیں خود عملی نمونہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.